بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 16 میں نماز ظہرین کے نوافل کا وقت بیان کیا جائے گا۔ نماز ظہرین کے وقت کے بارے میں بحث میں کئی نظریات پائے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے شہید اول کا نظریہ اور شہید اول کی عبارت جو یہاں پیش ہوئی ہے اس کی ادبی تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ روایات کو بھی ذکر کریں گے اور متعلقہ علمی ابحاث کو بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَوَقْتُ نَافِلَةِ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَىٰ أَن يَسِيرَ الْفَيْءُ وَهُوَ ظِلُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الزَّوَالِ سَمَّاهُ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ ظِلًّا وَهُنَا فَيْئًا وَهُوَ أَجْوَدُ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ فَاءَ إِذَا رَجَعَ مِقْدَارَ قَدَمَيْنِ۔ نافلہ ظہر کے وقت کے بارے میں فرماتے ہیں، نماز ظہر کے نافلہ اور مستحب نماز کا وقت زوال شمس سے لے کر یہاں تک ہے کہ سایہ 2 قدم کے برابر پہنچ جائے۔ یہ جو فے ہوتا ہے پہنچ جائے مقدار قدمین 2 قدموں کے برابر، تو یہ نماز ظہر کا وقت جو نافلہ کا وقت ہوتا ہے وہ انتہا اس کی ادھر تک ہے۔ وَهُوَ ظِلُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الزَّوَالِ، فی وہ سایہ ہوتا ہے، وَهُوَ کی ضمیر فے کی طرف جا رہی ہے، وہ سایہ ہوتا ہے، الظل سایہ، الحادث بعد الزوال جو زوال کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اسے فے کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ زوال سے پہلے جو سایہ ہوگا اس کو ظل تو کہیں گے، لیکن فے کی تعبیر اس کے لیے نہیں ہوتی۔ سماہ فی وقت الفریضۃ ظلا وہنا فیئا، شہید اول نے جب نماز ظہر کا وقت بیان کیا تھا، واجب نماز ظہر کا وقت بیان کیا تھا، تو وہاں پر سایہ کے لیے لفظ استعمال کیا تھا ظل۔ شہید اول نے اس سایہ کو فریضہ نماز کے وقت میں ظل اور اس تعبیر سے بیان کیا تھا۔ وَهُنَا فَيْئًا، جبکہ یہاں جب پیش کرتے ہیں تو اسے فے کا عنوان دیتے ہیں، فے کا نام دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَجْوَدُ، اور یہی بہتر ہے، لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ فَاءَ إِذَا رَجَعَ، چونکہ فے جو ہے لفظ فاء یفیء سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، راجع یرجع رجوعا، تو یہ رجوع کے معنی میں ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ واجب نماز ظہر کا وقت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا زوال الشمس المعلوم بزید الظل، یعنی زوال شمس جب ہو جاتا ہے تو نماز ظہر کا واجب نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور زوال شمس کو معلوم کیا جاتا ہے جب سایہ بڑھنے لگتا ہے، ظل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہاں پر فے کی تعبیر لگائی ہے کیونکہ وہاں مقصود اصل سایہ تھا، کیونکہ وہاں پر واجب نماز کو زوال شمس کو معین کرنا تھا، تو اصل سایہ جب کم ہونے کے بعد بڑھنے لگتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ زوال شمس ہو جاتا ہے، اصل سایہ مقصود تھا۔ جبکہ یہاں نافلہ ظہر کے لیے فے کی تعبیر لگائی ہے، یہاں اصل سایہ مراد اور مقصود نہیں ہے، بلکہ سایہ کے اس اضافہ کی بات ہے جو زوال کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے تو مغرب کی طرف ایک طولانی سایہ ہوتا ہے،
جب سورج اوپر آتا رہتا ہے تو وہ سایہ مغرب سے کم ہوتا رہتا ہے، جب سورج بالکل زوال پہ آ جاتا ہے تو وہ بھی سایہ انتہائی کمی کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب زوال کے بعد سورج مغرب کی طرف بڑھتا ہے تو وہ سایہ مشرق کی طرف پلٹنے لگتا ہے اور بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہاں نافلہ ظہر کے وقت میں اس سایہ کے رجوع کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ جب وہ مشرق کی طرف رجوع کرتا ہے اور مشرق کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو اس وجہ سے یہاں فے کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ یہ اضافہ اس لحاظ سے کہ مغرب سے مشرق کی طرف پلٹتا ہے تو فے کہلاتا ہے، کیونکہ فے کا معنی رجوع ہوتا ہے، فاء یفیء، راجع یرجع کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شہید ثانی نے شہید اول کی جو عبارت ہے اس کو کس دقت سے حل فرمایا ہے، حتیٰ وہ دیکھتے ہیں کہ واجب نماز ظہر کے وقت کو بیان کرتے ہوئے ذیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں فے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو دونوں کی وہ ایک ادبی تحلیل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ادبی تحلیل حل ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ نافلہ ظہر کا وقت زوال شمس سے شروع ہوتا ہے۔ یوں ہی زوال ہوگا تو آپ نافلہ ظہر پڑھ سکتے ہیں، جو 8 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس کو پڑھنے میں سستی ہو یا دیر کریں تو جب تک وہ سایہ 2 قدم کے برابر ہو جائے وقت ہے، جب وہ 2 قدم کو پہنچ جائے گا تو پھر نافلہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اے صبعی قامت المقیاس، 2 قدم تک فاصلہ یا سایہ پہنچنے کا جو معنی ہے وہ یہاں شہید ثانی بیان کر رہے ہیں۔ مقدار قدمین کو فرماتے ہیں اے صبعی قامت المقیاس، مقیاس یا شاخص جس کو سایہ کو مشخص کرنے کے لیے گاڑا گیا ہو زمین کے اندر، اس کے 2 ساتھ برابر جب جناب علی سایہ مشرق کی طرف پہنچ جائے گا تو پھر نافلہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر جو لکڑی زمین میں گاڑی گئی ہے وقت کو مشخص کرنے کے لیے، اگر وہ 7 بالشت ہو، اگر اس کا سایہ 2 بالشت تک پہنچ جائے تو پھر نماز ظہر کے نافلہ کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس کی واجب کو پڑھنا چاہیے۔ یہ صبعی 2 ہفتوں بھی اس کو کہتے ہیں، قامت میں نہ قد، مقیاس میں نہ شاخص۔ جو مقیاس، پیمانہ یا جناب علی شاخص وغیرہ زمین کے اندر گاڑی گئی ہو وقت کو مشخص کرنے کے لیے، اگر مثال کے طور پر وہ 7 بالشت کے برابر ہو تو پھر اس کے 7 میں سے 2 ہفتوں یعنی 2 جو اس کے بالشت ہوں گے اتنا سایہ پہنچ جائے گا تو نافلہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ صبعی قامت المقیاس قدمین کو کیوں قرار دیا ہے؟ لأنها اذا قسمت 7 اقسام يقال لكل قسم قدم، چونکہ علم فلکیات میں اوقات وغیرہ کی تشخیص کرنے والے جب اپنی بحث کرتے ہیں تو پھر وہ مقیاس کے ٹوٹل قد کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لأنها، چونکہ وہ جو قامت مقیاس کا جو قد ہوتا ہے جب اس کی پیمائش ہوتی ہے، اذا قسمت 7 اقسام، اس کی 7 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یقال لکل قسم قدم، اس کے 7 حصے جو ہیں ان میں سے ہر حصے کو قدم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر فن کی، ہر علم کی علیحدہ علیحدہ اصطلاحیں ہوتی ہیں، تو جناب علم فلکیات یا علم جو اوقات ہے اس میں انہوں نے اس طرح کی تعبیریں پیش کی ہیں کہ ایک شاخص یا مقیاس کو زمین میں گاڑا جائے، اس کا ٹوٹل جو قد ہو اس کے 7 حصے کیے جائیں تو اس کے 2 جو حصے ہیں 2 قدم اس کو کہتے ہیں، جب وہاں تک سایہ پہنچ جائے تو پھر
نافلہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ والاصل فیہ ان قامت الانسان غالبا 7 اقدام بقدمہ، اور اس مقیاس کی جو 7 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اس کی بھی ایک اصل اور اساس موجود ہے۔ چونکہ انسان کا جو قد ہوتا ہے غالباً وہ اس کے اپنے قدموں کے مطابق 7 قدم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ مقیاس یا شاخص کے بھی ساتھ اسے کرتے ہیں، اور پھر اس کی حد بندی وقت کی بیان کرتے ہیں۔ وَلِلْعَصْرِ 4 اقسام، اور نماز عصر کے نافلہ کا وقت 4 قدم تک جو سایہ پہنچتا ہے تو ادھر تک ہوتا ہے، یعنی فَعَلَى هَذَا تُقَدَّمُ نَافِلَةُ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوَّلَ وَقْتِهَا أَوْ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ، اس بنیاد پر نافلہ عصر کو مقدم کیا جائے گا، نماز ظہر کے فوراً بعد اس کو پڑھا جائے گا اول وقتها، جب نماز ظہر مکمل ہوئی تو فوراً اس کے بعد نافلہ عصر پڑھنا شروع کر دیں۔ او فی هذا المقدار، یا جب تک کہ سایہ 4 قدم تک نہیں پہنچ جاتا تو نافلہ عصر کا وقت ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کو عصر کے واجب کی فکر کرنی چاہیے، پھر اس کا جو نافلہ ہے اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے، 2 قدم تک وہ جو سایہ پہنچے گا تو وہ نافلہ ظہر کا وقت تھا، اس کے بعد 4 قدم تک پہنچتا ہے سایہ تو وہ کیا ہوتا ہے، نافلہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ وَتُؤَخَّرُ الْفَرِيضَةُ إِلَى وَقْتِهَا وَهُوَ مَا بَعْدَ الْمِثْلِ، اور فریضہ نماز کو اس کے وقت فضیلت تک مؤخر کیا جائے گا، وَهُوَ مَا بَعْدَ الْمِثْلِ، اور وہ کیا ہوتا ہے، سایہ کے اس کے برابر پہنچنے تک، اس کے بعد پھر واجب نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ھذا ھو المشہور روایتاً و فتواً، یہ نظریہ نافلہ ظہر و عصر کے بارے میں مشہور ہے، روایات میں بھی مشہور ہے اور فتوے میں بھی مشہور ہے۔ مشہور فقہائے شیعہ نے اسی طرح فتویٰ دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نافلہ ظہر کا وقت سایہ کے 2 قدم تک، اور نافلہ عصر کا وقت جو ہے وہ سایہ کے 4 قدم تک پہنچنے تک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عصر کے واجب کا جو فضیلت والا وقت ہوتا ہے وہ سایہ کے شاخص کے قد کے برابر تک پہنچنے کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے مثال دی، 7 قدم ہوتے ہیں، 7 بالشت کا اگر شاخص ہو تو 4 بالشت تک جب سایہ پہنچے گا تو نافلہ عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور جب وہ 7 بالشت تک سایہ پہنچے گا تو پھر نافلہ عصر کا تو پہلے وقت ختم ہو چکا تھا، وقت فضیلت نماز واجب عصر شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ درمیان میں گیپ ہوگا، کہ نافلہ عصر کو 4 قدم تک سایہ کے پہنچنے سے پہلے پڑھ لیا جائے، اور پھر 3 قدم جو باقی ہیں سایہ کے آگے بڑھنے کے، اس میں پھر واجب کا وقت فضیلت نہیں ہے، جب وہ 7 قدم کو پہنچے گا تو اس کے بعد واجب کا وقت فضیلت آئے گا۔ تو یہ تھا جناب علی وقت نافلہ عصر اور نافلہ کیا کہتے ہیں ظہر، یہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم جناب علی اس کو بیان کرتے ہیں روایات کی روشنی میں، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ چونکہ انہوں نے فرمایا ہے ھذا ھو المشہور روایتاً و فتواً، جناب علی یہ مشہور جو ہے روایات موثق ہے، عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ فَإِن مَضَىٰ قَدَمَانِ قَبْلَ أَن يُصَلِّ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَىٰ وَلَمْ يُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ وَلِلرَّجُلِ أَن يُصَلِّ مِن نَوَافِلِ الْأُولَىٰ الْعَصْرَ مَا بَيْنَ الْأُولَىٰ إِلَىٰ أَن تَمْضِي 4 أقدام، تو فرمایا اگر 2 قدم کا جو ہے سایہ وہ گزر جائے قبل اس کے کہ وہ نماز ظہر کے مستحبات پڑھے، تو پھر جناب علی زوال کے بعد اس نے وہ نہ پڑھی ہو تو
پھر مستحب کو نہ پڑھے بلکہ اس کے واجب کو پڑھے۔ اور نوافل عصر کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ جب تک 4 قدم تک فاصلہ سایہ نہیں پہنچ جاتا اس سے پہلے پڑھ لے۔ فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ، جب 4 قدم تک سایہ پہنچ جائے گا، وَلَمْ يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئًا، اور اس نے نوافل نہ پڑھے ہوں، فَلَا يُصَلِّ النَّوَافِلِ، تو پھر وہ نوافل کو نہیں پڑھے گا۔ یہ باب نمبر 40 میں ہے ابواب مواقیت میں، موثق عمار۔ صحیح الفضلاء ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے، فضلاء سے زرارہ، ابو بصیر، محمد بن مسلم اور ایسے جلیل القدر راوی مراد ہیں، اور صحیح و سند بھی ہے۔ وقت الظہر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان، نماز ظہر کے نافلہ کا وقت زوال کے بعد 2 قدم تک ہے، اور عصر کے نوافل کا وقت اس کے بعد 2 قدم تک ہے۔ باب نمبر 8 ابواب مواقیت میں سے حدیث نمبر 1۔ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے کچھ طولانی روایت ہے، تو وہ باب نمبر 8 میں حدیث نمبر 3 میں موجود ہے۔ تو وہ مسائل الشریعہ، ترجمہ مسائل الشریعہ میں دیکھی جائے، اور شیخ نے بھی اسے نقل کیا ہے تو اسی نے، اور اس میں ابن مسکان نے ذراع اور ذراعین کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور دوسری روایات بھی ہیں جن میں قدمین یا 4 قدم کی تعبیر ہے، اور ذراع اور ذراعین کی بھی ہیں، کیونکہ ایک ذراع، ایک ہاتھ جو ہوتا ہے وہ 2 قدم کے برابر ہوتا ہے سایہ کے حوالے سے۔ تو ایک جماعت جن میں شیخ طوسی خلاف میں، اور علامہ اور محقق ہلی معتبر اور تبصرۃ المتعلمین میں، اور محقق ثانی وہ فرماتے ہیں وقت نافلہ مثل اور مثلین تک ہے، اور یہ نہیں ہے مگر کیونکہ قدمین جو ہوتے ہیں وہ 1 ذراع کے برابر ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، مسجد نبی کی جو دیوار تھی اس کی قامت کے برابر ہے۔ جب سایہ قدمین یا قامت تک پہنچ جائے تو پھر کوئی فرق نہیں ہوگا، اور وہ نافلہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ مشہور نظریہ تھا جو یہاں پر بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس میں جو باقی نظریات ہیں اور روایات ہیں اور علماء کے اقوال ہیں ان کو بھی بعد میں بیان کیا جائے گا۔